الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے درمیان نصیحت نامہ عبرت نامہ بنا کر چکا ہے. قرآن میں نصیحت ہی نصیحت ہے، موعظت ہی موعظت ہے. قرآن کی جس آیت کو پڑھیں الحمدللہ اسے نصیحت ملتی ہے، موعظت ہوتی ہے، دل پر اثر ہوتا ہے. اس وجہ سے قرآن کو پڑھا جائے تو دل سے اس کی طرف متوجہ ہو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس سے ہم کو نفع پہنچا، غفلت سے ہم گزار دیتے، سننے کو بھی غفلت سے گزار دیتے. سننا تو غور و خوض ہی سے ہونا چاہیے، تفکر تدبر ہی سے ہونا چاہیے. قرآن جیسے میں پڑھا جاتا ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ عام طور سے سنتے تھے. میرے دوستوں بزرگوں قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہاں سے پہلے کچھ دل کو تاثیر ہو جائے تاکہ بات کا صحیح اثر ہو. الحمدللہ ترک سب اس کا بڑا اہتمام ہے. تبھی قرآن ہوتی ہے اس سے دل پر اثر سامنے کو بھی ہوتا ہے، پڑھنے والے کو بھی ہوتا ہے اور بیان کرنے والے کو بھی ہوتا ہے. قرآن پاک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت. اللہ کی کتاب و اپنی سنت. حدیث بہت مشہور ہے جس کے معانی اور مطالب بہت ہیں، بڑی تسلی کی یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی انتہائی تسلی کی ہے. آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان دونوں کو تم پکڑے رہو گے، تمسک مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی خائب و خاصر نہیں ہوگے. سب کچھ آ گیا اس کے اندر بھی، عمل بھی آ گیا، اس کا نتیجہ بھی آ گیا. آج آپ دیکھ لیجیے کہ ہم لوگوں کیا ہے، کتنا ہم نے کتاب اللہ کو پڑھا رکھا ہے اور کتنا حدیث پاک کو پڑھا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو شکایت کر رہے ہیں ہماری، ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ محمد یہ چلنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ سودا کے معنی ہے کہ میں نام محمد آج دیکھ ہی نہیں پایا. ایحسب الانسان ان یترک سدی. کتنا اللہ مسلمانوں کو، انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان گمان کرتا ہے
تو منہ سے سود چھوڑ دیا جائے گا، محمد چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے پیدا کیا تو اگر اسی محمد چھوڑنا تھا تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ حکیم کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے۔ جب وہ اثر نہیں لے رہے ہوں تو یہی کہا جائے گا کہ تم نے محمد ویسے اپنے کو جوڑ دیا، تم سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی بات آپ کو کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کچھ نہیں۔ ان دنوں میں دوستو اللہ تعالیٰ بطور شکایت کے فرمان ہے، بہت عظیم ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدى، یہ معمولی جملہ ہے، پوری سورہ واقعہ ہی بہت ہی مؤثر سورہ ہے، سورہ واقعہ، لیکن یہ بھی ایک جملہ ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدى۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو کس برف کو نہیں سکتا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کھانے کعبہ میں رو رہے تھے داروں کے ساتھ، اس میں ہی گئے بتایا کہ حضرت آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مختصر کہا کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہاں ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کون حاضر ہو رہا ہے؟ اطمینان رکھیے، آپ کا خاندان کتنا بڑا ہے، نسل کتنا بڑا ہے، آپ نے کیا کوئی آفت آ جائے گی؟ یہاں تم نے نہیں چھوڑنا، بڑا انصاف ہو گئے، اس دن نسل کا اعتبار نہیں ہوگا، نسل کا اعتبار۔ یہ استحقاق تھا زین العابدین کو، یہ نسل کا استعمال نہیں ہے، لیکن نسل والے جہنم میں دے دیے جائیں گے۔ اس بنا پر میرے دوستوں، ان کو اپنی زندگی کا حال معلوم تھا کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ ہمارا بھی یہ حال ہونا چاہیے، روزانے تو کبھی کبھی تو ہونا ہی چاہیے، شب قدر شب برات میں تو ہو ہی جانا چاہیے، تراویح میں یا فرض میں کبھی بھی تو ہو ہی جانا چاہیے، لیکن ہم نے تو سمجھ رکھا ہے کہ اس راہ میں کچھ چلے نہیں ہے۔ دوستوں، معاوضہ، نصیحت، تأثر بہت ضروری چیز ہے۔ صحابہ کرام متاثر ہوتے تھے، آئے چھوڑ کر کے لوٹ جاتے تھے۔ حضرت عمر کے متعلق ہے، کوئی آئے تو میں نے پڑھا، ایسا اثر ہوا کہ دیوار سیکوٹ سے لگا کے 3 دنوں سے پڑے گئے، لوگ آیات کرنے کے لیے آتے کبھی کل پڑھتے پڑھا ہے کیا جو لوگ عابد ہیں اور جو لوگ عابد کیا ایک سا بتائیں، جو صالح ہیں عمل صالح کر رہے ہیں اور جو ان کے خلاف کر رہے ہیں، کیا یہ برابر ہوتا ہے؟ جو ایسا سمجھتے ہیں جو برا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ آیت مقاتل عابدین کا رہی ہے، عابدین کو رلانے والی آیت ہے۔ بہت سے ہمارے بزرگان بھی ہے، اس آیت کو پڑھتے رہے اور صبح ہو گئی۔ یہ بزرگوں کے اپنے بزرگوں کا حال ہے، جن کی طرح ہم منسوب ہے، سلسلہ ہمارا وہاں تک پہنچتا ہے، کیا اس کا خیال بھی ہو رہا ہے؟ وہاں شریف پڑھ رہے ہیں، ایسا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک رسمی چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ سوچو، وہاں شریف پڑھ رہے ہو، اس کے بعد کا خیال رکھو، اس کے وقت کا خیال رکھو۔ وہاں شریف میں اللہ کا کلام ہے، یہ تجزیہ منہ میں نظر ڈالا اور سوچ لیا ایسے وہاں شریف نہیں پڑھا جاتا، سمجھ کے پڑھو، کم سے کم اطمینان سے پڑھو۔ حضرت حذیفہ میں آیا، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، آئے سنی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔
امام نظر ملنا کیا وقت نہیں آیا؟ الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ یہ قلوب اللہ سے ڈر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ آنا وہاں آ گیا وقت. اس سب کے لیے مولانا ہم لوگ وقت کے ہنسی مذاق والا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد آیت نازل ہوئی، صحابہ پھر آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے اور کچھ وسعت ہو گئی کھانے پینے میں، بہت آیت نازل ہوئی. نکیر کی اللہ ہے. کبھی کتنے دن ہوا، کتنے فخر و فخر میں تھے، آج فتوحات ہو گئی تو اسی میں لگ گئے. الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. میرے دوست صحابہ کرام، فتوحات کے بعد بھی دلی اور ذاتی میں رہتے تھے. آتا ہے ایک صحابی نے وہ روزہ رکھا، اس صحابی نے روزہ رکھا. ان کی بیوی افطار سے لے کے آئی، افطار کر لیجیے. رونے لگے، کہا روزہ سے افطار کر لیجیے. کہا مجھ کو میرے بڑا بھائی یاد آ گئے جو مجھ سے مرتبے میں پڑے تھے. اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہو گیا تھا، مجھ سے وہ بڑے تھے، مگر افطار کیا جب مرے ہیں تو کپڑ کے لیے کپڑا نہیں تھا. سر ڈھایا جاتا تھا تو پیر ہو جاتا تھا، اور پیر ڈھایا جاتا سر ہو جاتا تھا. وہ مجھے یاد آ گئے، مجھ سے فضیلت میں پڑے تھے، ان کو امور میں اللہ کے یہاں سے پڑے تھے، لیکن ان کو اتنا کھانا نہیں ملا کہ افطار کر سکتے اور کپڑا پہنتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہم کو وسعت دی گئی ہے یہ کھیر کے طور پر ہو، کیونکہ اگر یہ وسعت ملتی تو ان کو ملنی چاہیے تھی، ان کو ملے گی، مجھ کو ملی. معلوم یہ کھیر ہے، اللہ کوئی پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جان کر دیا. یہ معمولی آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے بھی نہیں. الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ہمارے معاشرہ و سنت کا عجیب حال ہے. قرآن شریف میں ہمارے بھائی صاحب نے پڑھا ان بطش ربک لشدید. میں پڑھنے میں کہا تھا ان بطش اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ سب بولی مولانا چاہے تو ان بطش ربک لشدید. سننے والے بھی مولی مولانا ہے. ایک قوم تو سمجھ چکی ہے کہ وہ سننے سنا نہیں سکتے تھا. ایسی جماعت بھی ہے مولی صاحب، اپنے لوگوں کی جماعت ہے. یہ سننے سنانے کو لاگو سمجھتے ہیں، یہ سب چیزیں جماعتیں ہی لاگو سمجھتے ہیں. ان بطش ربک، پڑھا کے امام نے کہا پڑھا ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. بس ایسی چیز نکلی کہ میں ڈر گیا کہ اللہ کیا ہوگا. ماشاء اللہ اثر ایسا ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. میں جا رہا تھا، لکھنؤ جا رہا تھا، مہاراجی میں سے ملنے کے لیے راجا نہیں اترنا چاہتا. مہاراجی مہاراجا سے لکھنؤ جا رہے تھے، میں بھی بن گیا. کوئی مجبور دکھ رہے تھے مولانا، اور راستے پر یہی بات پڑھتے گئے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. پہلے بادشاہ کیا تھے، تم پکڑتے تھے، سخت پکڑ پاتے تھے. اللہ کی پکڑ کی تم تیار ہو، تمہاری پکڑ. مولانا پڑھتے گئے بولے امریکہ اوپر پر میں نہیں کرے تھے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اس زمانے کے بادشاہوں کو متعلق ظالم بادشاہوں کو دکھا رہے ہیں، پکڑتے تھے، سخت پکڑتے تھے. آج تمہارا کیا حال ہوگا، کل کیا ہوگا، سمجھ لو کیا حال ہوگا. جب تم پکڑتے تھے سخت پکڑتے تھے. اقتدار میں آتا ہے آدمی، حکومت میں آتا ہے آدمی، قوت میں آدمی آتا ہے تو اپنے آپ سے خود نکل جاتا ہے.
من الخرق سرمست العيش از تکبر من اول الدست العيش معلوم کے شہر سے کوئی شيء نہ تھا یہ نہ تھا کافی ہے یہ شيء من الخرق سرمست العيش از تکبر من اول الدست العيش جب اپنے کو جب لوگوں کا سرمست محبوب و مقبول پاتا ہے کبھی ہاتھ سے وہ نکل جاتا ہے خرق سرمست العيش جب اپنا سرمست دیکھتا ہے کہ سب ہم کو مان رہے ہیں سب ہمارا ہاتھ دبا رہے ہیں سب ہمارا ہاتھ ڈھو رہے ہیں سب ہمارے لیے ہے تو اپنے ہاتھ سے خود نکل جاتا ہے سمجھتا ہے میں کچھ نہیں ہوں لیکن سمجھتا ہے کہ میں ہوں تب لوگ دبا رہے ہیں یہ اور غلط فہمی ہوتی ہے جتنے مشاہد گئے ہیں اسی لیے کم رائے ناکریوں پر سبت ہوں بہت سے مشاہد گر گئے اسے جب دیکھا اپنے مریدین کو کہ وہ یہ زکات کا معاملہ کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم آئے کچھ ہو تو ہم کچھ نہیں ہو لیکن تم کو سمجھنے کا وقت تھا لیکن جو سمجھنے کا وقت تھا لکھا ہے بازی مستعمل نے لکھا ہے اگر کوئی باغ ہو گھنا باغ ہو اس باغ کے درختوں کے ہر ٹہنی پر اللہ کی چڑیا بیٹھی ہوں اور کسی کے متعلق کہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے کبھی کوئی شرط کی بات ہے اگر اس ولی کے دل میں آ جائے میں ولی ہوں اسی پر سب سے بڑا نام کا دیا جائے گا سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہیں دوستو اللہ تعالیٰ کبر کو نہیں پسند کرتا ہے بڑائی پسند نہیں کرتا ہے بڑائی تو انہیں کے لیے اللہ اکبر مطلب کبریا خوشی کے لیے بڑائی خوشی کے لیے اب کوئی عام آدمی بڑائی کرے بات ہے اگر وہ ساتھ میں دیندار ہو اور اس کے اندر بڑائی ہو تو بڑائی ہو تو بڑائی کی بات ہے کہ نہیں ان علم طغیان کمال المال صاحب من کہا کرتے ہیں جو علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے ہمارے جب فرماتے ہیں اسی عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے نہیں طغیان سرکشی آتی ہے اس طرح ایسے موقع میں سنبھالنا اپنے کو بہت بڑی بات ہے جب تک کہ اپنے اوپر کسی کو نگرانی بناؤ گے جیسے عورتوں کی نگرانی میں پڑھا جاتا ہے الرجال قوامون النساء اس مشائخ قوامون علی المؤمنین یہ چیز نہیں ہے جب تک کہ کوئی کسی کو یہ نہیں کرو گے نگرانی اس وقت تم آگے چل نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے حدیثیں دیا ہے اسلام و تربیت کے لیے دیا ہے بڑائی کے لیے نہیں دیا ہے اس وجہ سے اپنے کو جتنا چھوٹا کرو گے اور چھوٹا سمجھو گے اللہ تعالیٰ اتنی تم پر عنایت فرمائے گا اللہ تعالیٰ بہت بڑے رحیم ہے جب اس کے سامنے کوئی جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے اور ماتے تھے ماشاء اللہ صاحب ماں محمد عمر صاحب دیکھو گیند جو ہے جتنا اس کو زور سے زمین کو مارا جاتا ہے اتنی اوپر جاتا ہے جب اپنے کو گراؤ گے تو اللہ بلند کرے گا تم کو گیند کو مارا زمین پر تو زمین کیا کرتی ہے آسمان پر پھیلتی ہے یہ جب انسان اپنے کو گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی میں لے جاتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ کو بلند کرتا ہے اس طرح بنے دوستو قرآن حدیث اس لیے ہے تاکہ اپنی اصلاح کرو کوئی اصلاح سے مستغنی نہیں ہے جب نبی نہیں مستغنی ہے ولی نہیں ہے تم بیچارے کیا ہو ہم بیچارے کیا نبی بھی ڈرتے ہی رہتا ہے ولی بھی ڈرتے ہی رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھیے کیسے حالات ہیں بوٹا کے دنیا کے کیسے حالات ہیں بزرگوں کے کیسے حالات ہیں ابن بھائی مستعمی نے یہ بات کہی کہ اگر تم کو بھی خیال ہو گیا کہ میں ولی ہوں کہاں دیا جائے گا ہمارے بزرگوں نے اپنے کو ملایا ہے تب وہ آگے بڑھے جو بات سمجھتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی باتوں کو قرآن پاک
اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے اندر رکھا ہے، اصلاح کے لیے رکھا ہے، تحسین اخلاق کے لیے آیا ہے، صرف تبدیل قرآن کے لیے نہیں آیا قرآن صرف تبدیل کے لیے آیا ہے بلکہ تحسین اخلاق کے لیے آیا ہے۔ اس کا اصل مقصد تحسین اخلاق ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کے بعد تمہارے اخلاق کی تحسین نہیں ہوئی تو تمہیں صحیح طور سے تلاوت نہیں کیا، نہیں پڑھا۔ اس بنا پر جس طریقے سے تبدیل ضروری ہے اس سے زیادہ تحسین ضروری ہے۔ اپنے کو قرآن کے مطابق متخلق باخلاق اللہ، قرآن کے ساتھ تخلق اور اس سے متصل ہونے کی تعلیمات سے بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکایت لیکن ان کا شکایت ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ وہ نہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ سب کو اس سوچنے کی بات، یہ نہیں صرف خانقاہی لوگوں مدرسے کے لوگ، تاجروں کو بھی سوچنا ہے، کھیتی کرنے والوں کو بھی سوچنا ہے، جانوروں کو بھی سوچنا ہے، کیونکہ سب مکلف ہے اللہ تعالیٰ کے، کوئی ان سے مزورہ نہیں ہے۔ اس بنا پر ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت میرے دوستوں بزرگوں فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری راستہ آسان فرما دے گا۔ اگر فکر ہی نہیں کیا، اس بنا پر میں دیکھتا ہوں عوام کو بھی اور خواص کو بھی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ ورد رکھو، مراقبہ کرو، اپنے امراض کے دیکھ بھال کرو، نگراں بنو، اپنے خود نگراں بنو، خود معاون بنو، پھر جب اصلاح ہوگی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے محمد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا احکام نہیں آئیں گے اور احکام ادا کرنے میں سزائیں نہیں آئیں گی؟ احکام پر عمل کرنے کا تم کو نعمتیں نہیں ملیں گی؟ یہ اتنی بڑی آیت سب جن معلومات میں اس کے اندر آتی ہے۔ ایحسب الانسان، میں نے کبھی اس آیت کو کسی کی تکلیف نہیں سنی، نہ میں نے کبھی بیان کیا تھا، لیکن ذہن میں بار بار یہی آتا تھا کہ بس ہوتا ہے پانی دیکھوں اتنا دن سننا پانی کا ہے محمد بیکار۔ کیا اللہ تم کو ایک حکیم کوئی کام کرتا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حکیم کا کلام لا یخلو من الحکمت ہے، بہت مشہور ہے، فیض الحکیم، حکیم لا یخلو من الحکمت، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکیموں کا پیدا کرنے والا ہے۔ حکیم سب ان کی وجہ سے ہوئے حکیم، کیا ان کا کلام حکمت سے خالی ہوگا؟ اللہ نے ایک جو پتیجہ بنایا اس میں بھی حکمت ہے، اسے فوائد ہے، تاکہ ادھورے نہیں ہے۔ یہ جو پتیجے ہوتے ہیں اس سے بھی کوئی چیز دوائیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لب نہیں پیدا کیا ہے انسان کو، اللہ نے، لیکن ان کو مقرر نہیں کیا، تم کو مقرر بنایا ہے، تم کو مقرر کیا ہے، تم کو ہم نے عقل دیا ہے، تم کو ہم نے دانش دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ جانور جو دیکھیں گے ہیں پتھر کیا ہے وہ بھی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اپنی شان نے بتاتے جو سب بول ملتا ہے معلوم سماوات ہے، زمین کی ہر چیز تصدیق کرتی ہے۔ جو اندر سمندر کی کنارے جلتا ہے تو وہ آگے سمجھ میں آتا ہے سمندر تصدیق ہو رہا ہے، موت کی عادت میں سب لوگ کہتے بھی ہیں، بڑے لوگ بھی یہ سب تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک آگ کافی ہوتے ہیں، آدھی رات جا کرتی ہوئی سے ہی صبح جائے کرتی سونا نہ ہونا بس لگے ہوئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ تو فرمایا نصرت میں ہو دیتا ہے ماں مسلمہ، کیا تصویر ہے، کیسی تصویر ہے، تو کو سمجھ نہیں آئے گا، بچے ضرور تصویر کرتے ہیں، لکھا ہے آتا ہے۔ افریقہ جنگلوں میں جائیں سے ایک آئی آ جاتی ہے اس کو ماجس کرو یا ماتس کو میں ہوا کر دے، کوئی پتہ نہیں یہ مگر اللہ جانتا ہے، یاد رکھنا۔ کتنا بڑا جنگل ہے، کتنے درخت ہیں، لیکن اللہ ہی کر سکتا تھا، کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا تھا۔ کتنا معلوم کرو گے تو کوئی بات پیچھے نہیں معلوم ہوتا، کرنے آلات ہوتے ہیں پیچھے کیا ہے ہمارے بتا ہے کیسے کیسے آلات ہو گئے، لیکن کچھ پتا نہیں چلا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ماتس کرو یہ سب کیا بتا دیے گا، کوئی پتہ نہیں دیتا ہے۔
مگر اللہ جانتا ہے کہ پتہ کیا ہے، رہنے کو نہیں، رہنے کو تو دیکھ کے بتا سکتا ہے، لیکن گر گیا زمین میں تب بھی اللہ جانتا ہے، پامال ہو گیا تب بھی جانتا ہے کہ اگر پتہ گرا ہے اور لکھا ہوا یہ بھی کوئی پتہ گرتا نہیں، مگر وہ تحصیل سے غفلت برتا ہے، اس طرح پر گرتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا کوئی پتہ نہیں کرتا، عالم ہے، علم کامل کرتا ہے. صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ چٹان ہو، صاحب کشاف لکھتے ہیں، بہت دیر بعد بیان کر رہا ہوں پڑھنے کے ہمارے حساب سے، ایک چٹان ہو، اس کے اندر کوئی چوٹی ہو، چوٹی ہے، اس میں آنکھ چھوٹی ہوئی آنکھ ہوگی، آنکھ ہو، اس میں پتھری ہو، اور پتھری کے اندر رنگ ہونے سے وہ دیکھتی ہے، یہ خدا کی شان ہے. لکھا صاحب کشاف نے لکھا ہے، خدا کی شان کو دیکھ رہا ہے، چٹان ہے، اس کے اندر چوٹی ہے، چوٹی کے اندر آنکھ ہے، آنکھ کے اندر پتھری ہے، اور پتھری کے اندر رنگ ہے، وہاں سے پانی کہاں سے پانی آتا ہے وہ دیکھتی ہے. یہ اللہ کی شان، اللہ کی شان کو دیکھا ہے طرف ہے. اللہ کی وہ شان ہے کہ اللہ کے ایک نام سے برکت کا ایک بیج جو اتنا بڑا برکت ہو جاتا ہے. جاتے کہ میں کہا تھا ہمارے گاؤں میں برکت تھا، پورے گاؤں میں لوگ ہم لوگ اس کے سامنے جائے بیٹھتے تھے، گرمی ایسی ہوتی تھی تو اتنا بڑا برکت تو اس کو یاد آ جاتا ہے. مثال یا نہیں دی ہے، پکڑ کے نہیں دیا، لیکن برکت کرنا دیا. کہاں ایک برکت کا طرف ہوا ہے، بیج ہے، اس بیج سے اللہ اپنی شان سے برکت کے اتنا طویل اور عظیم سائیدار طرف بتا دیتا ہے. یہ خدا کی شان دوستو، اللہ تعالیٰ اب بھی موجود ہے، تمام اپنے کاریگریوں کے ساتھ، صنعتوں کے ساتھ، اپنے قوتوں کے ساتھ، اپنے حکمتوں کے ساتھ موجود ہے. کوئی بات نہیں. اب اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو ابھی کہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کو اپنی مرحمت کرتا ہے. اللہ کی وہ شان ہے. ایک چوٹی کو بنایا، ایک عالم تھے، وہ بہت بڑے عالم لوگ آ گیا ہے، جان نہیں ہو گئے تھے، ایک ہی چوٹی چٹان میں دیکھا انہوں نے، دیکھا کتابوں میں ہے دیکھا، وہ چٹان میں دیکھا، اور اس کے منہ میں دانا تھا. ماں کے بڑھ گئے جو ذات چٹان کی چوٹی کو دانا پہنچا سکتا ہے کہ اس حقیق کو بھی دانا پہنچائے گا، اور کرتے کام میں لگے روزی کبھی نہ تعالیٰ ہو دے گا روزی. اتنا یقین تھا، یہ کتابوں میں آتا لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اپنی اطاعت چاہتا ہے، وفاداری چاہتا ہے. اتنی حکمتیں ہیں، اتنی حکمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی منفعتیں ہیں، پھر بھی ہم متوجہ نہ ہوں. افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہتے انسان کیا انسان چاہتا ہے کہ اس کو شدہ ایک بیکار پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو احکام دیے ہیں، احکام کا عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو رمضان کا روزہ قرآن دیا، اس کو ٹھیک سے پڑھیں. میں بہت افسوس، ٹھیک سے پڑھیں. کیسے پڑھایا تھا قرآن، کیسے فہم کیا جاتا ہے، کیسے بس کیا جاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ترتیب سے برتتے جو قرآن ترتیلا، قرآن اللہ کرتا ہے برتتے جو قرآن ترتیلا، ترتیب سے قرآن پڑھو. جو سنت کے مطابق نماز کو اسے ایسے ادا کرو. ایک صحابی تھے، انہوں نے نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بلایا، یا وہ آئے بلایا یا بلایا، فرماتے ہیں صلی پہلے قدم کو صلی، نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ جامع بات ہے. اب اس میں کچھ چکراہی ہوئی نہیں، اسی حساب سے پڑھا کیا. اگر کچھ چکراہی نہیں چلتی، ڈالا ہے جان ثابت ہوگی نہیں ہوگی، مانے ایسے موقع پر ڈال دے تو ٹھیک رہتا ہے. یہ باپری سے کوئی چھ نیچے میں ہے، سب سے پہلے پاگو یہ اندازہ ہے. سب سے پہلے کا نمبر معلومات ایسے موقع پر سختی کی جا سکتی ہے، ڈانٹ پھٹکار کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اوکے
دوبارہ پڑھ دیا پھر کہا سب سے پہلے کا نمبر تھا اور سب سے سنا ہوگا سب سے پہلے کا نمبر سب نماز ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھو جیسے مجھ کو تم نماز پڑھتے دیکھتے ہو یہاں میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اچھا یہ نہیں فرمایا کہ جیسے میں نماز دل سے پڑھتا ہوں ویسے پڑھوں نہیں. ارے ہماری نقل کرو یہی بڑی بات ہے ظاہری طور سے تم دل والی نماز کیا پڑھو گے فرمایا کما رأیتمونی جیسے مجھ کو دیکھتے ہو کرتے سجدہ کرتے ویسی کرو. اب پیسے دیے کو تو دیکھتا نہیں اس بنا پر اس کا مقرر نہیں بنایا نبی کے برابر نبی کی کیا نماز ہو سکتی ہے اس بنا پر اس کا مقرر بھی نہیں ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھو اللہ کیا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا ان پر آج سب عمل فرمائے گا. اس بنا پر اپنی اصلاح کی وجہ ظاہر کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس قرآن موجود ہے آپ نے کہا قرآن مانا مطلب پڑھو کیا قرآن ہے حدیثیں ہیں. ایک حدیث ابھی ذہن میں آئی میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنتی وعمل الناس بلاغه دخل الجنہ. ان زبردست حدیث ہے. جو طیب مال کھائے پاک مال اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو اپنے زیادہ نشہ چیزوں سے بچائے جنت میں داخل ہو جائے گا. من اکل طیبا وعمل بسنتی وعمل الناس بلاغه دخل الجنہ داخل ہو جنت میں داخل ہو جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کرتے ہیں کام. حضور نے فرمایا کہ وہ پارٹی میرے باتیں اچھے لوگ رہیں گے ان کی بات یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم میں بہت سے لوگ ہیں اور آگے ہمارے دوسرے لوگ نہیں ہوں گے. اپنی طرف ان کی نظر ضرور سمجھ گئے فرق فرمایا وہ پارٹی ہے اگر میرے بات میں ایک کام نہیں ہوگا تو اس پر چلیں گے لوگ اخیر تک چلنے والے وہ نہیں صرف تم بس صحابہ تک نہیں رہیں گے تعبیر کی بہت قیامت ایسے لوگ رہیں گے جو اس پر عمل کرتے رہیں گے. کیونکہ یہ مسبت کی بات امید کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ آیات ہیں یہ حدیثیں ہیں بڑی شادات ہیں دونوں کو جمع کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز اسے خیر کی راہ ملے گی. ارادہ تو کرو ارادہ کرو کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ نہ ضرر ولا ضرر اسلام میں ضرر و ضرر نہیں ہے. کسی کو غربت والی بات نہ کرو قیمت نہ کرو شکایت نہ کرو نہیں کرو نماز پڑھو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ذریعے کو سمجھتے ہیں سب کا عمل ہے اس پر ہر کسی کا عمل ہے کسی کے نہیں کہتا اکثر کا عمل نہیں. حدیث بہت مشہور ہے سب کو معلوم ہے لیکن عمل بہت کمی ہوگا. المسلم من سلم المسلمون بلسانه مسلمان ہوا ہے جسے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے زبان سے محفوظ اس کے لیے خبروں کی دعائی کام آتے ہیں عملیات کا کام نہیں ہے دعاؤں کا کام آتے ہیں. اپنے لوگوں سے وہ ضرر پہنچنا ہے ہماری اور عزت کا حیرت ہوتی ہے کہ اپنا بھائی یا مسلمان کو ایسی تکلیف دے سکتا ہے تو آپ کا دربار ہے. اس طرح پر اپنی اصلاح کی اگر رہے گی انشاءاللہ العزیز رمضان کی برکت سے عمل کی توفیق بھی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز ہمارے معاملات میں اللہ کی طرف سے عنایت بھی ہوگی اور ہماری اصلاح بھی ہوگی. اللہ سے ہم سب کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق ہو اور ہمارے ذات سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اس کا خیال رکھو. نماز پڑھو سنا تھا حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری بہت بڑے عالم تھے. حضرت مولانا علی یہاں کے شیخ اول وہ تھے. وہ کہتے ہیں 3 چیز کا تو کامیاب ہو جاؤ گے. 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھا کرو اور 1000 مرتبہ اللہ اللہ کا دیا کرو اور اپنے ہاتھ
زبان سے کسی کو ضرورت پہنچنا کامیاب ہو جاؤ، کتنی اتنا آسان قریب ہو گیا، کتنا آسان قریب ہے. بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا بہت فرمایا کہ 5 وقت نماز جماعت سے ادا کرو اور 1000 مرتبہ اللہ اللہ کا دیا کرو. ہمارے یہاں مغرب بازی کا سلسلہ جاری ہے سالوں سے. اور کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھ اور زبان سے نقصان نہ پہنچاؤ. کتنی اچھی ہمارے بزرگوں نے اس طرح آسان صورتیں بنائی ہیں. اتنی کر دو، اتنی کرو گے اللہ کہاں مقبول ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. جب لوگوں کے محبوب بنو گے اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے. تم سے مطمئن ہو کہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تم سے مطمئن ہو کہ ہم سے زیادہ نہیں پہنچائے گا. اس طرح پر یہ چیزیں ہم مسلمانوں میں آنی چاہیے اور غیروں کے ساتھ بھی رہنا چاہیے. تمام علماء نے لکھا ہے کہ کافر کی غیبت بھی حرام ہے، جیسے مسلمان کی غیبت حرام ہے، کافر کی غیبت بھی حرام ہے. اس کو بلا وجہ ضرر نہیں پہنچا سکتے. بعض روایتوں نے یہ بھی مانا تھا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مسلم ہے جو لوگ اس کے ضرر سے محفوظ ہے، ناس الگ بھی ہے، مسلم کی وجہ ناس سے آیا ہے روایتوں میں. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. اسلام اتنی برکت ہے کہ لوگوں کو بھی بلکہ جانوروں کو بھی ضرر نہ پہنچاؤ بلا وجہ. اتنا ہمارا اسلام ضرر اور زراعت سے بالکل پاک و صاف ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مسلمان ایسے ہیں اور ایسے ہیں. مسلمان کی تعلیم ایسی ہے کہ ہماری بدعملی ہے کہ ہم مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے اسلامی احکامات عمل کرنے کی اور اس کو جاری کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق اللہ فرمائے. عید رمضان شریف کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، صلاح و فلاح کا ذریعہ بنائے، جن سے ہم لوگ کو دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ایمان پر قائم فرمائے اور یہ تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری تعلیم میں آپ کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے برکات سے، اس کے حضور سے، اس کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. یا اللہ اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، خوشنودی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں سے پناہ عطا فرمائے، اپنی ناراضی سے ہم کو محفوظ فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی سے ہم کو محفوظ فرمائے. آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو، آپ سے محبت رکھنے کی توفیق ہو، آپ کی تمام حرکات اور سکنات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه